ولادت پر خوشی ہوتی ہے. یہ کیسی ولادت؟ اچھا یہ بھی لکھ دوں, یہ بھی پڑھ دوں. نور الابصار میں علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جمعہ کا دن تھا, 13 رجب تھی. سبحان اللہ. 13 رجب کے بعد جو چاند چمکتا ہے وہ 14ویں کا ہوتا ہے. افق ولایت پر جو چاند چمک رہا تھا 12ویں والے کے نور سے, اب 13ویں کا چاند گود میں آ کر کے 14ویں شب میں چمکنے والا تھا. جمعہ سید الایام, کعبۃ اللہ روئے زمین کا سب سے افضل ترین مقام, اور اب جو شب آ رہی ہے اس میں 14ویں رات کا چاند بدر کامل کی حیثیت سے چمکنے والا ہے. ذرا غور فرما, یہ اتفاقات نہیں ہے, یہ انتخابات ہیں. اور قبیلہ کون سا؟ سب سے سلیکٹڈ قبیلہ جسے بنو ہاشم کہتے ہیں. بنو ہاشم سے بہتر کوئی قبیلہ دنیا میں ہے نہیں. قبیلہ ہاشم, بنو ہاشم. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سارے قبیلوں میں جس کو چنا وہ قبیلہ ہے کون سا؟ بنو ہاشم کا. اور بنو ہاشم میں بھی جس کو چنا وہ عبد المطلب. عبد المطلب نور مصطفیٰ آ کر جہاں پیشانی کے اندر ٹھہر گیا تو اب رہا جیسے گنڈے کا ہاتھی بھی حضرت عبد المطلب کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گیا. ایک دادا کے 2 پوتے, اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم سب الگ 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 درختوں کی الگ الگ ٹہنی ہو, میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے. الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے. جسے درخت کہتے ہیں اسے عبد المطلب ہے, اور جو 2 ٹہنیاں ہیں ایک محمد الرسول اللہ ہے, ایک مولا علی ہے. اندازہ فرمائیں. اور ایک بات بتا دوں, چونکہ حضرت عبد المطلب کو 10 سے زیادہ بیٹے تھے اور بیویاں الگ الگ تھی, لیکن مولا علی کے رسول اللہ کا دادا بھی ایک ہے اور دادی بھی ایک ہے. یہاں دادا بھی ایک ہے اور دادی بھی ایک ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے. اور گود میں لے کر فاطمہ بنت اسد آ رہی ہے, لیکن خوش نہیں ہے, خوش نہیں ہے. بیٹا بڑا خوبصورت ہے, آنکھیں کھولتا نہیں, اس لیے کہ بیٹا خوبصورت ہے آنکھیں نہیں کھولتا. جو بچہ نہ روئے مردہ ہونے کا گمان ہوتا ہے. جو بچہ نہ روئے مردہ ہونے کا گمان ہوتا ہے, اور جو بچہ آنکھیں نہ کھولے اندھا ہونے کا گمان ہوتا ہے. لیکن بچہ تو بڑا خوبصورت ہے مگر آنکھ کھولتا نہیں. ماں پریشان, باپ کی گود میں دیا, بابا پریشان. اسی پریشانی میں 3 دن نکل گئے. رسول اللہ روز آتے تھے گھر, 3 دن آئے نہیں. نبی پھر نبی ہے, اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہے, اس لیے کہ حضور پھر حضور ہیں. لوگ کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے یہ تھے, میں نے کہا کیا تھے. حضور خود فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا میں اس کو ابھی بھی پہچانتا ہوں. ہاں, کیا باتیں کرتے ہو, تمہیں کیا پتا نبوت کیا ہے. تم نبوت کو نہیں سمجھے, الوہیت کو سمجھانے بیٹھ گئے. پاگلو, تمہیں تو یہ کرنا چاہیے نا, پہلے نبوت سمجھاؤ, الوہیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ جب یہ کہو گے کہ نبی پتھروں سے درود وصول کر رہے تھے, تو جب محبوب کا عبدہو کی شان یہ ہے کہ وہ پتھروں سے درود وصول کرتا ہے, جب عبدہو کی یہ شان ہے تو وعدہو کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب عبدہو اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرتا ہے تو وعدہو کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب عبدہو سورج کو پلٹا لیتا ہے تو وعدہو کی شان کا عالم کیا ہوگا.
नबूवत समझ में नहीं आई बच्चू तुम्हें अभी तक, और तुम खुदा समझाने बैठे। ये तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सब्जेक्ट तो अली वालों का, गौसे आजम वालों का, गरीब नवाज वालों। बेटा तुम अपने बच्चों को नहीं सुधार सके, ये तौहीद समझाने का उन्वान उनका है जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अदा की। आपको मरूब होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी मरूब हो जाते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं है, मैंने कहा हमारे यहाँ जो तौहीद समझाई गई, इन्हें तो अभी तक यही नहीं पता है कि अर्श पे उस्तवा किसको कहते हैं, तो वो समझाएंगे खुदा को, वो समझाएंगे। मैं किसी को कोई टिप्पणी करने नहीं बैठा, लेकिन मरूब नहीं होना। और तुम्हारे आकाया ने नेमत थे जिन्होंने 90 लाख के ताके दिल के अंदर तौहीद का चिराग जलाया है। बातें करते हो ओए हमारे यहाँ, मैंने कहा सब हमारे यही है, आपको कोई खबर है, इसलिए बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद। एक बात याद आ गई, तौहीद समझाई मेरे इमाम